کہیں پر پھل پھلاری نکلتی ہے، کہیں پر ترکاری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب پانی کی صورت میں آتی ہے تو اس وقت اس زمین پر اپنا اثر نمودار ہوتا ہے۔ ارے آتے ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی آپ کا اثر نمودار ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں نور ہے۔ رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت۔ طائف کی وادی میں گیا ہوا ہے، طائف کے مقام پر گیا ہوا ہے۔ کیوں؟ جبکہ اپنوں نے انہیں ستایا، ان کے بدن میں، ان کے شہر میں ان کو ستایا گیا، ان کے اپنے وہاں پر ان کو رہنا نہیں دیتے تھے۔ خود ان کے رشتے دار، خود ان کے آپسی گھروں کے اطراف میں رہنے والے، خود ان کے پڑوسی، خود ان کے معاشرے والے، خود ان کی قوم والوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کے رسول نے جب اپنے وطن میں تعلیم پیش کی، اللہ کے رسول نے جب اپنے وطن میں حق بات کو پیش کیا تو سارے کے سارے اس کے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول کے دشمن ہو گئے۔ وہ اللہ کا رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ کا رسول جو شافی محشر ہے، وہ اللہ کا رسول جو ساقی کوثر ہے، وہ اللہ کا رسول جو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، وہ آخری رسول جس کے اوپر نبوت ختم ہو جاتی ہے، وہ رسول جس پر آخری کلام نازل ہوتا ہے۔ جب وہ بات کو پیش کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے۔ چچا ابو طالب آپ کے سگے چچا، آخری وقت تک آپ نے ایمان نہیں لایا، آخری وقت تک آپ نے ہمیں ہار ہی ملائی۔ طائف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم بڑھتے ہیں، آپ جا کر سرداروں سے بات کرتے ہیں کہ مکے کے اندر مجھے بات کرنے نہیں دی گئی، مکے کے اندر سارے کے سارے میرے مخالف ہو گئے۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ میں اللہ کا دین آپ کے شہر سے، آپ کے وطن سے میں اس کو عام کروں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ مجھے ساتھ دیجیے تاکہ میں اللہ کا کام کروں۔ ان سرداروں نے اتنا کرنا تھا کہ آپ کو انکار کر دیتے، آپ کو کہتے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، لیکن انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے ہر طرح سے سب کو شرم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، آپ کا سینہ اس بوجھ سے دب جاتا ہے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو ایک رسول کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام بھی ہیں، حضرت زید، اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی آسرا ملے۔ ایک بات وہاں کے مالکین سے بات کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو انکار ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین، عالم کے لیے رحمت بنا کر جس کو بھیجا گیا اس کے خلاف یہ کیا جاتا ہے کہ ارے یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کو پتھرے پر زہر یہ چھوٹے بچوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے 14-15 سال کے بچے جن کو نہ عقل ہے، جن کو نہ ہوش ہے، جن کے اندر نہ کوئی استقامت ہے، جن کے اندر سمجھنے کی نہ کوئی بات موجود ہے، ایسے بچوں کو مارا جاتا ہے۔ ارے سرداروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، سردار پتھر نہیں پھینک سکتا، سردار گالی نہیں دے سکتا، سردار آگے بڑھ کر نہیں آ سکتا، سردار فیلڈ ورک نہیں کر سکتا، تو ان بچوں کو لگا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ ناحق کہتا ہے، یہ دین پر افترا برداشت کرتا ہے، یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر پتھر برساؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتھروں سے مارتے ہیں۔ ارے یہ میرے حبیب کا دور ہے، یہ میرے حبیب کا دور پر پتھر برسا رہے ہیں۔ ارے ہم کہاں کی بات کرتے ہیں، ہم پر کہاں کی تکلیفیں آتی ہیں، تھوڑی سی تکلیف پر ہم برداشت نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے چلانے لگتے ہیں۔ میرا حبیب جس کو رحمت للعالمین بنایا، میرا حبیب جس کو اللہ نے کہا کائنات کا تو آخری شاہکار ہے، ایسے حبیب پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ ارے سر پر پتھر لگتا ہے، خون بہ نکلتا ہے، پیٹ پر پتھر لگتا ہے، خون بہنے نکلتا ہے، پیٹ چھلنی ہے، آپ کے جوتوں میں خون جم گیا ہے۔ میرے حبیب کا خون ہمارا اور آپ کا نہیں۔ برادران عزیز، آج سوچئے کام کرنے والوں کے لیے امتحان اور بھی ہے اس راہ وفا میں، امتحان اور بھی ہے اس راہ وفا میں۔ ایک ہی امتحان نہیں،
امتحان پر امتحان آتے ہیں. اللہ کے رسول کی ساری زندگی امتحانات میں گزرتی ہے. ارے کیسے کیسے نہیں ستایا گیا آپ کو؟ ہم کو کیا شکایت ہو سکتی ہے جب ہمارا حبیب ہمارا آقا جب اتنی تکلیفیں گزارتا ہے تو ہم ہر تکلیف کے لیے تیار ہیں. پتھر برسائے جاتے ہیں, خون سے لہو لہان, رحمت للعالمین, شافی محشر. ان کی جگہ پر ہم اور آپ خود کو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, پولیس میں ہمارا ریفرنس ہے, بڑے بڑے لیڈرز ہمارے ساتھ. کیا کرتے ہیں ہم؟ فوراً منسٹر کو فون گھما کر کہتے ہیں کہ فلاں بچے نے یا فلاں آدمی نے مجھے پتھر پھینکا ہے, اس کو گرفتار کرو. اللہ کے پاس سب سے بڑا سفارش, سب سے بڑی سفارش ہے, خدا خود ہماتن گوش ہے محمد کا. محمد اگر آہ کرتے ہیں تو خدائی کا عرش لڑکھانے لگتا ہے. محمد کی آنکھ سے اگر آنسو نکلتا ہے تو آسمان پر اللہ کا عرش اس آنسو میں ڈوبنے لگتا ہے. محمد کے پیر اگر لڑکھانے لگتے ہیں تو اللہ کا عرش لڑکھانے لگتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محمد تو میرا حبیب ہے, اے محمد تجھ کو میں نے بنایا ہے, ایسے بنایا ہے جبکہ آدم بھی اس دنیا میں نہیں تھے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ محمد کو بنایا اس وقت کیا تھا جب کچھ نہیں تھا. محمد کو بنایا, اس کے بعد کائنات بنائی. محمد کو بنایا, اس کے بعد انسانوں کو پیدا کیا. محمد کو بنایا, اس کے بعد آدم کی تخلیق کی. وہ محمد اگر رو دیتا ہے, وہ محمد اگر ہاتھ اٹھا دیتا ہے, وہ محمد اگر اللہ پکار دیتا ہے تو قسم خدا کی اس جگہ پر طوفان آ جائے. اللہ نے کہا جاؤ جبریل, دیکھو طائف میں کیا حال ہوتا ہے. اللہ بھیج رہے ہیں سیکورٹی کو, اللہ بھیج رہے ہیں محمد کے پاس, جاؤ میرے حبیب کے پاس. اور وہ حبیب جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں, وہ حبیب جو آیا تھا لوگوں کو ہمدردی کی تعلیم دینے, جو آیا تھا لوگوں کو سمپتی کی تعلیم دینے, جو آیا تھا لوگوں پر رحمت کرنے کے لیے. اے جبریل جاؤ, یہ انسان کتنے بدنصیب ہے جو حق کہتا ہے اسی کو مارتے ہیں. میرے محمد پر پتھروں کی برسات ہے, جاؤ دیکھو اور پوچھو محمد سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ہمارے سے پوچھ لیا اللہ تعالیٰ تو ہمیں سب کو فنش کرنا ہوگا. اللہ میں سب کو اٹھا لیں, خود ہوگا اللہ میں کیا آدمی ہے, خالی ہے اٹھا لے سب کو. لیکن میرے حبیب کی تعلیم یہ نہیں, میرے حبیب کا اسوا یہ نہیں. حبیب کی اتباع کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ پیش مقرر نے کہا کہ فاتبعونی, اللہ کے رسول نے اتباع کی بات کہی ہے. اتباع میری اتباع کرو. اگر کوئی اتباع کرنا چاہتا ہے تو وہ طائف کی طرف نظر اٹھائے اور دیکھے کہ محمد سے خدا پوچھتا ہے کہ اے محمد تمہاری مرضی کیا ہے. جبریل آ کر پوچھتے ہیں یا محمد ان لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے, آپ کو خون نکالا, آپ کی تکلیفیں دی, آپ کو گالیاں دی, آپ کہیے تو صحیح یہ دو پہاڑ جو ہے میں ان کو آپس میں ملا دوں گا اور ان کی نسلیں ختم ہو کر رہ جائیں گی. ہم کہتے کہ نیکی اور کچھ پہلے کرو بھائی, ٹائم کی نظر سے تھا. لیکن محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, اللہ کا رسول, شافی محشر, رحمت للعالمین, کیا اسوا پیش کیا. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلیم کو اپنی گرہ میں باندھ لیں, اور پھر جو فیلڈ ورک کرنے والے ہیں, جو قوم کے میدان میں آ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں, وہ اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لیں اور وہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں محمد کی اتباع کرنی ہے. جبریل پوچھتے ہیں یا محمد بتاؤ تو صحیح, اگر آپ اشارہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو میں ان دو پہاڑیوں کو آپس میں ایسے ملا دوں گا کہ یہ سارے کے سارے ختم ہو کر رہ جائیں گے, نیز تو نابود ہو جائیں گے, یہ سارے کے سارے فنش ہو جائیں گے.
مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔